ڈونلڈ ٹرمپ کے حلف اٹھانے سے صرف تقریباً 5 گھنٹے پہلے ایک بہت بڑی خبر جو ہے وہ پاکستان میں آئی ہے. اسٹیبلشمنٹ کی یہ ایک پوری چال ہوگی کہ انہوں نے آخری وقت تک اس نام کو جو ہے وہ صیغہ راز میں رکھا. بل کلنٹن آل دا وے جو ہے وہ یہاں پہ پاکستان آئے, چیف جسٹس آف پاکستان, ان سے ان کی باتھ روم کے اندر ایک ملاقات ہوئی. کیا ڈونلڈ ٹرمپ بل کلنٹن کی طرح عمران خان صاحب کے لیے اپنا کوئی رول ادا کرے گا؟ سپریم کورٹ میں آج بڑی دھماکے دار قسم کی پروسیڈنگز ہوئی ہیں. لگ رہا ہے کہ موجودہ چیف جسٹس کے ساتھ بھی جو ہے وہ منصور علی شاہ صاحب کی بننے والی نہیں ہے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین, جب آپ یہ ویلاگ دیکھ رہے ہوں گے تو یا تو ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ حلف اٹھا چکے ہوں گے یا اٹھانے والے ہوں گے. میں نہیں جانتا آپ کس ٹائم پہ دیکھ رہے ہیں, لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کے حلف اٹھانے سے صرف تقریباً 5 گھنٹے پہلے ایک بہت بڑی خبر جو ہے وہ پاکستان میں آئی ہے اور اسی سے ریلیٹڈ ہے. تھوڑی دیر میں اس خبر کو ڈسکس کریں گے کہ آخر یہ معاملہ کیا ہے, لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا, بیل آئیکن پریس کیجیے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. ہم لوگ اپنے ٹارگٹ 17 لاکھ سبسکرائبرز کی طرف جو ہے وہ ہم صرف چند قدم کی دوری پہ ہیں. تقریباً 10,000 سبسکرائبرز رہ گئے ہیں. انشاءاللہ بہت جلد جو ہے یہ ٹارگٹ بھی اچیو کیا جائے گا. اچھا جی, میں اس خبر پہ تو آؤں گا, لیکن سب سے پہلے سپریم کورٹ میں آج بڑی دھماکے دار قسم کی پروسیڈنگز ہوئی ہیں اور جج صاحبان جو ہے وہ کافی غصے میں تھے. معاملہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں آئی ڈی بینچز اور ریگولر بینچز کے اختیارات کے معاملے کے اوپر جو ہے وہ ایک کیس کی سماعت ہوئی. جسٹس منصور علی شاہ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ جو ہے وہ اس کیس کی سماعت کر رہا تھا اور اس میں اس مقدمے کے جو وکیل ہیں, جو فریق ہیں, بیرسٹر صلاح الدین صاحب جو کراچی سے تعلق رکھتے ہیں, وہ بھی یہاں پہ پیش ہوئے. انہوں نے عدالت کو بتایا کہ کراچی سے صرف میں اسی کیس کے لیے آیا ہوں, اور لیکن کاز لسٹ جو ہے وہ جاری نہیں ہوئی. عدالت نے آج کے لیے کیس مقرر کرنے کا حکم دیا تھا. جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ جی ہمیں اس حوالے سے کچھ نہیں بتایا گیا, ایڈیشنل رجسٹرار کو فوری بلائیں تاکہ پتہ چلے کہ کیس کو کیوں مقرر نہیں کیا گیا ہے. اس دوران ڈپٹی رجسٹرار ذوالفقار احمد نے عدالت میں پیش ہو کر بتایا کہ جی ایڈیشنل رجسٹرار کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو وہ چھٹی پر ہیں. اس پہ منصور علی شاہ صاحب نے پوچھا کہ جو مقدمہ مقرر کرنے کا حکم دیا تھا وہ کیوں نہیں لگا. ڈپٹی رجسٹرار نے جواب دیا کہ ججز کمیٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ ترمیم سے متعلقہ کیس 27 جنوری کو آئینی بینچ میں لگے گا. تو اس پہ منصور علی شاہ نے ریمارکس دیے کہ میں خود بھی کمیٹی کا رکن ہوں, مجھے تو کچھ علم نہیں ہے اس بارے میں. جسٹس عائشہ ملک نے پوچھا کہ جوڈیشل آرڈر کو انتظامی کمیٹی کیسے اگنور کر سکتی ہے. جوڈیشل آرڈر جو اس سے پہلے بینچ نے جو آرڈر دیا تھا اسے یہ جو ججز کمیٹی ہے وہ اسے کس طرح اگنور کر سکتی ہے. جسٹس عقیل عباسی نے ڈپٹی رجسٹرار سے پوچھا کہ کیا عدالتی حکم کمیٹی کے سامنے رکھا گیا تھا. ڈپٹی رجسٹرار نے جواب دیا جی عدالتی حکم کمیٹی میں پیش کیا گیا. اس پہ جسٹس عائشہ ملک نے پوچھا کہ ہماری پورے ہفتے کی کاز لسٹ کیوں تبدیل کر دی گئی تھی. ہم نے ٹیکس کے مقدمات مقرر کر رکھے تھے جو تبدیل کر دیے گئے. عدالت نے ججز کمیٹی کا پاس کردہ آرڈر اور میٹنگ آف دا منٹس کی تفصیلات طلب کرتے ہوئے ریمارکس میں کہا کہ کاز لسٹ کیوں تبدیل کی گئی, اس حوالے سے کوئی تحریری ہدایت ہے تو وہ بھی پیش کریں. ڈپٹی رجسٹرار نے جواب دیا کہ ججز کمیٹی کا کوئی تحریری حکم ہمیں موصول نہیں ہوا ہے. اس پہ جسٹس منصور علی شاہ نے پوچھا کہ کمیٹی کا حکم نہیں ملا تو کیس کیوں مقرر نہیں کیا گیا. جسٹس عائشہ ملک نے پوچھا کہ مقرر شدہ کیس آئینی بینچ کو کیسے ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے. جسٹس عقیل عباسی نے ریمارکس میں کہا کہ چیف جسٹس سمیت کسی کے پاس مقدمہ ٹرانسفر کرنے کا اختیار نہیں ہے. جب سندھ ہائی کورٹ میں تھا وہاں بھی ہمارے ساتھ ایسی کوشش کی گئی تھی. سندھ ہائی کورٹ کی چیف جسٹس کو مجبور ہو کر مقدمہ ہمارے سامنے مقرر کرنا پڑا. جسٹس عائشہ ملک کے ڈپٹی رجسٹرار نے ان سے پوچھا کہ تمام مقدمات عدالتی حکم کے تحت مقرر کیے گئے تھے, دیگر مقدمات کیوں ڈی لسٹ کیے گئے ہیں. اس پہ ڈپٹی رجسٹرار نے کہا کہ جی ریسرچ آفیسر کا نوٹ ہے, قانونی سوالات پر مبنی کیسز آئینی بینچ سنے گا. جسٹس عائشہ ملک نے پوچھا کہ کیا اب ریسرچ آفیسر عدالتی احکامات کا جائزہ لے گا کہ درست ہیں یا نہیں ہے. میرے عدالتی کیریئر میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی مقدمہ ایسے غائب ہو گیا ہو. جسٹس عقیل عباسی نے ریمارکس میں کہا کہ چیف جسٹس سمیت تمام لوگ عدالتی حکم کے پابند ہوتے ہیں. اس پہ ڈپٹی رجسٹرار نے جواب دیا کہ ججز کمیٹی کی میٹنگ منٹس ابھی تک ہمیں موصول نہیں ہوئے ہیں. سپریم کورٹ نے اس سلسلے میں جو ایڈیشنل رجسٹرار سپریم کورٹ تھے ان کو شو کاز نوٹس جاری کر دیا اور حکم نامے میں کہا گیا کہ بتایا جائے کہ مقدمہ سماعت کے لیے مقرر کیوں نہیں کیا گیا. بیسکلی اگر آپ اس کا جو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ہے وہ معاملہ یہی ہے کہ آئینی بینچز کے جو اختیارات ہیں اس سے ہی یہ ریلیٹڈ بیسکلی یہ کیس کی ہیئرنگ ہونی تھی, لیکن یہ کیس لگایا ہی نہیں گیا. جبکہ پچھلی سماعت کے اوپر جو ہے وہ ججز نے کہا تھا کہ جناب اس کیس کو لگایا جائے. اب چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کے حوالے سے جو آج ریمارکس آئے ہیں اس بینچ کی جانب سے, اس سے یہ لگ رہا ہے کہ جیسے جو ایک پرانی ٹسل ہم دیکھ رہے تھے قاضی فائزہ صاحب اور منصور علی شاہ صاحب کے درمیان, لگ رہا ہے کہ موجودہ چیف جسٹس کے ساتھ بھی جو ہے وہ منصور علی شاہ صاحب کی
بننے والی نہیں ہے اور معاملہ جو ہے وہ کچھ زیادہ اچھی ڈگر کی طرف جو ہے وہ نہیں جا رہے. تو سپریم کورٹ سے آج جو ہے وہ کافی فائر ورکس دیکھنے میں آئے ہیں. اس کے علاوہ جنگ کے سینئر رپورٹر ہیں وقار ستی صاحب, انہوں نے آج ایک خبر دی. انہوں نے کہا کہ جی حکومت نے پاکستان تحریک انصاف کے مطالبے پر سانحہ 9 مئی کے حوالے سے جوڈیشل کمیشن بنانے سے انکار کر دیا ہے, اور ذرائع کے مطابق حکومتی مذاکراتی ٹیم نے پی ٹی آئی کے تحریری مطالبات کا جواب تیار کر لیا ہے, اور حکومتی مذاکراتی ٹیم نے پی ٹی آئی کے مطالبات پر شق وار جواب تیار کیا ہے. حکومت کے تحریری جواب میں کہا گیا ہے کہ 9 مئی کے واقعات پر جوڈیشل کمیشن نہیں بن سکتا. جوڈیشل کمیشن ان معاملات پر بنتا ہے جو عدالت میں زیر بحث نہ ہو. 9 مئی مقدمات عدالتوں میں ہیں. بعض ملزمان کو ملٹری کورٹ سے سزائیں بھی ہو چکی ہیں. ذرائع کا بتانا ہے کہ حکومت کے تحریری جواب میں پی ٹی آئی سے کہا گیا ہے کہ 26 نومبر سے متعلق لاپتہ افراد کی فہرست اور گرفتار افراد کی تفصیلات فراہم کی جائیں. گرفتار افراد کے نام تفصیلات نہ ہونے تک رہائی کے لیے کیسے کوئی اقدام کیا جا سکتا ہے. ذرائع کے مطابق حکومتی جواب میں کہا گیا کہ پی ٹی آئی کا دعویٰ ہے کہ ہلاکتیں ہوئیں ان کی بھی تفصیلات فراہم کی جائیں. حکومتی کمیٹی آئندہ چند دنوں میں اسپیکر قومی اسمبلی کو اپنے تحریری جواب جو ہے وہ پیش کر دے گی. اچھا, اس خبر کے اوپر جو ہے وہ عرفان صدیقی صاحب نے جو ترجمان ہیں حکومتی سائٹ سے, انہوں نے ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا کہ ذرائع کے حوالے سے میڈیا میں آنے والی اس خبر میں کوئی صداقت نہیں ہے کہ حکومتی کمیٹی نے پی ٹی آئی کے چارٹر آف ڈیمانڈ کے جواب میں اپنا موقف تیار کر لیا ہے. یہ خبر اور اس میں بیان کی گئی تمام تفصیلات بے بنیاد ہیں. اس وقت حکومتی کمیٹی میں شامل 7 جماعتیں باہمی مشاورت اور اپنی اپنی قیادت سے رہنمائی حاصل کرنے کے عمل میں ہیں. حتمی جواب تیار کرنے میں 1 ہفتہ مزید لگ سکتا ہے. اس ٹویٹ کے جواب میں وقار ستی صاحب نے ایک اور ٹویٹ کیا عرفان صدیقی صاحب کو ٹویٹ کا جواب دیتے ہوئے. انہوں نے کہا اگر ایسا ہے, میں اپنی خبر پہ قائم ہوں, اگر ایسا ہے تو پھر بتا دیجئے کہ کیا 9 مئی کے اوپر جو جوڈیشل کمیشن بن سکتا ہے. اگر بن سکتا ہے تو پھر آپ کنفرم کر دیں. تو اس کا جواب ابھی تک عرفان صدیقی صاحب نے نہیں دیا ہے. میرا خیال میں وقار ستی صاحب بیسکلی جو خبر دے رہے ہیں نا وہ یہ ہے کہ جو حکومتی سائڈ ہے اس کے اپنے اندر یہ بات چل رہی ہوگی کہ بھائی یہ نان سٹارٹرز ہیں یہ چیزیں, مطلب یہ جو پی ٹی آئی ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ 9 مئی پہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے اور 26 نومبر پہ بھی بنایا جائے. 9 مئی کے حوالے سے تو آلریڈی میں نے بھی اس کو ڈسکس کیا تھا کہ بھائی اب تو اس میں سزائیں بھی اناؤنس ہو چکی ہیں. تو اور ظاہری بات ہے اس معاملے کے اندر جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ انوالوڈ ہے. تو یہ کس طرح ہوگا کہ آپ ایک چیز کے اوپر جس پہ آرمی کورٹس جو ہیں وہ اپنے فیصلے دے چکے ہیں, اب آپ اس کے اوپر جوڈیشل کمیشن بنائیں گے اینڈ یو آر ایکسپیکٹنگ کہ جوڈیشل کمیشن بن کے وہ اس کے خلاف فیصلہ دے گا, مطلب وہ اپنی فائنڈنگز کچھ اور دے گا. سو لکس لائک اے نان اسٹارٹر. میں ریالٹی کی بات کر رہا ہوں, میں اس وقت اس کے میرٹس ڈیمیرٹس پہ نہیں جا رہا, میں اس کے صرف اور صرف مجھے لگ رہا ہے کہ یہ شکیں جو ہیں یہ شاید منظور نہ ہو. لیکن عرفان صدیقی صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں ابھی ایسا نہیں ہے. اب وہ عرفان صدیقی صاحب کیوں کہہ رہے ہیں, میرے خیال میں وہ نہیں چاہتے کہ ابھی مذاکرات کا عمل جو ہے وہ اتنی جلدی سبوٹاج ہو جائے. وہ چاہتے ہیں کہ معاملہ جو ہے ابھی آگے چلے. اچھا جی, اس کے علاوہ ایک اور بڑی انٹرسٹنگ خبر جو ہے وہ جو آئی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے عہدہ سنبھالنے سے پہلے, حلف اٹھانے سے پہلے, وہ بالکل سرپرائز کے طور پہ سامنے آئی. یہ بڑا سرپرائز ہے میرے خیال میں, اور وہ یہ ہے کہ اس سے پہلے یہ خبر آئی تھی کہ جناب پاکستان کی جانب سے جو پاکستان کے سفیر ہیں امریکہ کے اندر وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی تقریب حلف برداری میں شرکت کریں گے. اور یہ خبر بھی آئی تھی کہ بلاول بھٹو جو ہیں وہ بھی اس تقریب میں شرکت کریں گے. لیکن ایک جو بڑی خبر آئی ہے وہ یہ ہے کہ جناب پاکستان کے وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب وہ واشنگٹن پہنچ گئے ہیں اور وہ اس تقریب حلف برداری میں شرکت کر رہے ہیں. اب دس از کوائٹ سرپرائزنگ. وہ میں اس لیے آپ کو بتاتا ہوں کیونکہ پچھلے ہفتے میری خود فارن منسٹری سے بات ہوئی تھی, میں نے خود اس کو کنفرم کیا تھا. تو انہوں نے کہا تھا کہ جی ہماری طرف سے جو ہے وہ ہمارے ایمبیسڈر شرکت کرنے جا رہے ہیں, اور آخری وقت تک جو ہے وہ اس چیز کو ریویل نہیں کیا گیا. آج اس تقریب سے صرف 5 گھنٹے پہلے یہ خبر سامنے آئی ہے کہ محسن نقوی صاحب شرکت کر رہے ہیں. اب یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے, 2-4 اینگلوں سے بڑی امپورٹنٹ بات ہے. پہلی بات تو یہ کہ یہ ایکسپیکٹ نہیں کیا جا رہا تھا کہ پاکستان کا کوئی فیڈرل منسٹر جو ہے نا وہ اس تقریب میں شرکت کرے گا. دوسرا, اب فیڈرل منسٹر بھی کوئی اور نہیں بلکہ وہ فیڈرل منسٹر جسے اسٹیبلشمنٹ کا ایک رہنما سمجھا جاتا ہے, اسٹیبلشمنٹ کا نمائندہ سمجھا جاتا ہے. اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے, پولیٹیکل میٹرز کو ہینڈل کرنے کے حوالے سے محسن نقوی صاحب ہی ہمیشہ اپنا کام دکھاتے ہیں, تو وہی شرکت کرنے جا رہے ہیں. اچھا, یہ وہی محسن نقوی ہیں جن کے اگینسٹ میرے خیال میں اگر آپ پوری کیبنٹ اٹھا کے دیکھ لیں, پاکستان کی اس وقت پوری کیبنٹ اٹھا کے دیکھ لیں, تو پاکستان تحریک انصاف نے شاید شہباز شریف کے خلاف اتنا احتجاج نہیں کیا ہوگا جتنا محسن نقوی صاحب کے خلاف کیا ہے. اور میری نظر میں تو ان کے ٹارگٹ نمبر 1 بھی جو ہے وہ محسن نقوی ہیں. تو وہی محسن نقوی جو ہیں وہ تقریب حلف برداری میں شرکت کر رہے ہیں. یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. اور دوسری بات یہ کہ اب دوسری سائڈ سے بھی اس کو دیکھ لیجئے, امریکہ والی سائڈ سے بھی دیکھ لیجئے
کہ ظاہری بات ہے ان کو پتہ ہوتا ہے, ان کو تو پوری گیسٹ لسٹ ان کے پاس ہی ہوتی ہے نا. یہ تو نہیں ہوتا کہ انہوں نے کارڈ بانٹے ہوتے ہیں تو اے کے کارڈ کے اوپر بی تو نہیں چلا جاتا, اس طرح تو نہیں ہوتا. ان کو پتہ ہے کہ کون آ رہا ہے. تو محسن نقوی کو جو ہے اس تقریب میں شرکت کی دعوت دی گئی ہے اور وہ آ رہے ہیں, اور امریکی ایڈمنسٹریشن کو پتہ ہے اس بارے میں. دس از آلسو بگ, اس اینگل سے بھی یہ بہت بڑی بات ہے. تو میرے خیال میں یہ حکومت کی یا اسٹیبلشمنٹ کی یہ ایک پوری چال ہوگی کہ انہوں نے آخری وقت تک اس نام کو جو ہے وہ صیغہ راز میں رکھا اور بتایا نہیں. ورنہ پاکستان تحریک انصاف نے سننے میں آیا کہ پاکستان تحریک انصاف نے اس تقریب حلف برداری کے دوران جو ہے وہ بلاول بھٹو کے حوالے سے جو ہے وہ رکھے ہوئے تھے, احتجاج کرنے کے پلان بنائے ہوئے تھے امریکہ کے اندر. لیکن اب سننے میں یہ آ رہا ہے کہ بلاول بھٹو شرکت نہیں کر رہے. ابھی کنفرم نہیں ہے, آئی ایم ناٹ شیور اباؤٹ دس. مجھے یہ بھی نہیں پتا وہ پاکستان میں ہے یا نہیں ہے یا امریکہ چلے گئے, آئی ایم ناٹ شیور اباؤٹ دس. پچھلے ہفتے تک کم از کم میری ان سے ایک تقریب میں ملاقات ہوئی تھی, جمعے والے دن تک تو وہ ادھر ہی تھے. ایک اور خبر بھی بلکہ آ جائے کہ وہ آنے والے ہفتے کے اندر شاید لاہور آنے لگے. اب مجھے یہ نہیں پتا کہ وہ پاکستان سے باہر گئے ہیں یا نہیں گئے, لیکن محسن نقوی کے حوالے سے پاکستان کے تمام ٹیلی ویژن چینلز پہ یہ خبر چل چکی ہے کہ وہ اس تقریب حلف برداری میں شرکت کرنے جا رہے ہیں. دوسرا ظاہری بات ہے, سب سے بڑا ایک سوال یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے یہ خبر بھی آئی ہے کہ وہ بہت سے ایگزیکٹو آرڈرز جو ہے وہ جاری کرنے جا رہا ہے, اور اس سے زیادہ تر وہ ریلیٹڈ اس کے اپنے پالیٹکس سے ریلیٹڈ ہیں. جس میں جب پچھلا الیکشن ہوا تھا جس کے اندر جو بائیڈن جیتا تھا, تو اس کے بعد وہاں پہ کیپٹل ہل کے اندر جو کچھ ہوا تھا, واشنگٹن میں جو کچھ ہوا تھا, تو ریپبلکنز کے بہت سے یا ڈونلڈ ٹرمپ کے بہت سے فالوورز کو جو گرفتار کیا گیا, اس سلسلے میں بھی وہ تقریباً کوئی 1500 افراد کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ ایگزیکٹو آرڈرز جو ہے وہ جاری کرنے جا رہا ہے کہ ان کو جو ہے وہ معاف کر دیا جائے یا رہا کر دیا جائے اس سلسلے میں. تو ابھی تک پاکستان سے ریلیٹڈ جو ہے وہ کوئی بات نہیں ہے. ڈان کا ایڈیٹوریل آج بڑا ایک امپورٹنٹ ہے, ڈان کے ایک کالمز جو ہے وہ آج آیا ہوا ہے, اور اس کے اندر ڈان نے یہ کہا ہے کہ جناب فی الحال ایسا کچھ نہیں لگتا کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ امریکہ پاکستان کے حوالے سے یا عمران خان کے حوالے سے جو ہے وہ کچھ کہے گا, انٹل اور انلیس, جب تک اس کے مفادات جو ہیں وہ اس کا ٹکراؤ نہیں ہوتا. اور اگر آپ اٹھا کے دیکھیں, میں نے پچھلے ہفتے جو ہے جو ویلاگس کیے, میں نے اس کے اندر ایگزیکٹلی یہی بات کی تھی کہ اٹ ول اونلی ڈپینڈ کہ امریکہ کے یا ڈونلڈ ٹرمپ کے مفادات کہاں پہ ہٹ ہوتے ہیں. اگر تو فار ایگزامپل اگر پاکستان جو ہے آپ اس کا ٹلٹ چائنا کی طرف بہت زیادہ جاتا ہوا دیکھیں گے, تو امریکہ کو ایک دم ہیومن رائٹس یہاں پہ یاد آ جائیں گی. یہ امریکہ کا ایک پرانا طریقہ کار ہے. آپ جس ملک میں بھی وہ انٹر ہوا ہے نا, چاہے وہ افغانستان ہو, عراق ہو, ساؤتھ امریکہ کے اندر بہت سے ممالک ہوں, کیوبا کو دیکھ لیجئے, بہت سی مثالیں ہیں, میں کوئی ایک نہیں, ہر جگہ اس کو وہ ہیومن رائٹس کے مسائل کو, ہیومن رائٹس کے ایشوز کو صرف تب استعمال کرتا ہے جب اس کے اپنے مفادات ہٹ ہو رہے ہوں. اگر اس کے مفادات ہٹ نہیں ہو رہے تو وہ ہر قسم کی قانون کی, ہیومن رائٹس کی دھجیاں اڑانے کے لیے تیار ہو جائے گا. اس کی بہت پرائم ایگزامپل 9/11 کے بعد کی ہے, جب وار آن ٹیرر کے اندر جو ہے وہ آپ کو پاکستان کی مدد کی ضرورت تھی, تو یہاں پہ جنرل پرویز مشرف جو ہیں وہ عہدے کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے, اقتدار میں بیٹھے ہوئے تھے, اور وہی جنرل پرویز مشرف جنہوں نے ایک جمہوری حکومت کا تختہ الٹا تھا, ایک جمہوری وزیر اعظم کو گرفتار کیا تھا, اسے عہدے سے ہٹایا گیا تھا. تو امریکہ کو کوئی اس بات سے سروکار نہیں تھا, امریکہ کو کوئی پرواہ نہیں تھی کہ جناب یہاں پہ ایک ڈکٹیٹر آ کے بیٹھا ہوا ہے اور اس نے ایک منتخب حکومت کا تختہ الٹا ہوا ہے. انہوں نے کہا بھاڑ میں جائے, ہمارا اپنا کنسرن ہے کہ ہمیں وار آن ٹیرر کے اندر کیا یہ شخص ہماری مدد کرے گا یا نہیں. اب پرویز مشرف صاحب اگر اس وقت مدد نہ کرتے, اگر اس وقت یہ ساری ہیلپ نہ کرتے, تو امریکہ کو ہر قسم کی جمہوریت بھی یاد آ جانی تھی, ہیومن رائٹس بھی یاد آ جانا تھا, اور پاکستان کی انہوں نے اینٹ سیٹ بجا کے رکھ دینی تھی. تو یہ سارا یہ بیسکلی وہ کہتے ہیں نا ورلڈ پالیٹکس کا بیسکلی حصہ ہے. اچھا جی, ایک بڑی انٹرسٹنگ خبر جو ہے وہ سامنے آئی ہے, اور یہ پرویز مشرف صاحب کے دوست بھی ہیں, اور اس وقت کے جب ان کا دور اقتدار تھا اس وقت کے ان کے ساتھی بھی ہیں, اس سے ریلیٹڈ بیسکلی یہ خبر آئی ہے. ڈاکٹر نسیم اشرف صاحب, یہ ان سے ریلیٹڈ یہ خبر ہے. ڈاکٹر نسیم اشرف صاحب نے بیسکلی ایک کتاب لکھی ہے, اپنی آپ بیتی انہوں نے لکھی ہے, اور وہ جو ہے وہ موسٹ پرابلی کسی وقت بھی اگلے 24 سے 48 گھنٹے میں ریلیز ہونے والی ہے. یہ اس میں انگریزی میں بھی لکھی گئی ہے اور اردو میں بھی لکھی گئی ہے. اس کا نام ہے رنگ سائڈ, یہ اس میں لکھا ہے. ڈاکٹر نسیم اشرف جو ہیں یہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے بھی سابق چیئرمین رہ چکے ہیں. تو انہوں نے بڑی ایک انٹرسٹنگ خبر یہ لکھی ہے کہ نواز شریف صاحب کی معزولی کے بعد جب ان کا تختہ الٹا گیا تھا, تو اس کے بعد ان کی ممکنہ پھانسی کو روکنے کے لیے اس وقت کے امریکی صدر بل کلنٹن وہ خاص طور پہ پاکستان آئے تھے. اور اپنی کتاب میں وہ لکھتے ہیں کہ بل کلنٹن جو ہے وہ ان کو منع کیا گیا تھا, امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے منع کیا گیا تھا
کہ آپ پاکستان کا وزٹ نہ کریں، لیکن بل کلنٹن آل دا وے جو ہے وہ یہاں پہ پاکستان آئے، چند گھنٹوں کے لیے بے شک آئے لیکن آئے، اور یہاں پہ جب وہ ملاقات کر رہے تھے تو اس وقت کے چیف جسٹس سے جو ہے چیف جسٹس آف پاکستان ارشاد حسن خان، ان سے ان کی باتھ روم کے اندر ایک ملاقات ہوئی، وہ کوئی تقریب ہو رہی تھی، اس میں بل کلنٹن جو ہے وہاں پہ گئے، اس وقت چیف جسٹس بھی وہیں پہ موجود تھے، تو ان دونوں کے درمیان جو ہے وہ 5 منٹ کا وہاں پہ مکالمہ ہوا امریکی صدر اور پاکستانی چیف جسٹس کے درمیان، اور اس دوران بل کلنٹن نے ان سے پوچھا کہ آپ یہ بتائیے کہ کیا نواز شریف کو سزائے موت ہوگی، یا ان کو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ان کو آپ جو ہے وہ یہ پھانسی کی سزا جو ہے وہ اناؤنس کرنے والے ہیں؟ تو پاکستانی چیف جسٹس نے امریکی صدر کو اشور کروایا کہ نہیں جی ایسی کوئی بات نہیں ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، آپ بے فکر رہیے۔ تو اس حد تک مطلب انوالومنٹ امریکی صدور کی جو ہے پاکستان کے معاملات میں رہی ہے۔ اب بل کلنٹن اور بیسکلی نواز شریف صاحب کا جو ایک پرانا تعلق جو بنتا ہے وہ اس دور کا بھی بنتا ہے جب ایٹمی دھماکے ہونے تھے، اور نواز شریف صاحب نے جو ہے وہ منع کرنے کے باوجود، امریکہ کا بہت پریشر تھا، امریکہ نے بڑی لالچ بھی دی تھی اس وقت پاکستان کو کہ جی آپ بھارت کے مقابلے میں جوابی دھماکے مت کریں، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ کیا تھا، تو وہ دونوں کے ٹینیورز کیونکہ اوور لیپنگ تھے تو آپس میں اس میں قربتیں جو ہے وہ کافی بڑھ گئی تھیں۔ سو اصل پوائنٹ صرف یہ تھا کہ ماضی کے اندر جو ہے امریکی صدور نے سابق پاکستانی وزیر اعظم کے لیے اپنا ایک رول ادا کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور انکوائری کے حوالے سے، پاکستان وزٹ کرنے کے حوالے سے۔ اب کیا ڈونلڈ ٹرمپ بل کلنٹن کی طرح عمران خان صاحب کے لیے اپنا کوئی رول ادا کرے گا یا نہیں کرے گا؟ میرے خیال میں آنے والے چند دنوں کے اندر، ہفتوں کے اندر یہ پتہ لگ جائے گا۔ ایون ڈان کا میں نے آپ کو کوٹ کیا کہ اس کا یہ ماننا ہے کہ نہیں، یہ اتنی جلدی جو ہے یہ سارا کچھ ایسا نہیں ہوگا۔ بائی دا وے، نسیم اشرف صاحب چونکہ خود بھی جو ہے وہ پی سی بی کے چیئرمین رہ چکے ہیں، تو انہوں نے اس کے اندر شعیب اختر کے حوالے سے، محمد آصف کے حوالے سے، ان دونوں کے اوپر اس وقت ممنوع جو کچھ مٹیریلز تھے جن کا انہوں نے استعمال کیا تھا، اس سلسلے میں بھی کافی لب کشائی کی ہوئی ہے، پی سی بی کے حوالے سے، پاکستان کرکٹ ٹیم کے حوالے سے، یونس خان کا بھی ذکر ہے اس کے اندر، اس پوری کتاب کے اندر، تو بہت سے انکشافات جو ہیں وہ اس کتاب کے اندر سامنے آئیں گے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ ایک اور جو ایک اچھی خبر آئی ہے وہ ہے نیو گوادر ایئرپورٹ کے حوالے سے۔ آج نیو گوادر ایئرپورٹ کا افتتاح کر دیا گیا، خواجہ آصف صاحب وفاقی وزیر دفاع وہ وہاں پہ موجود تھے، اور کراچی سے پہلی پرواز جو ہے وہ ایئرپورٹ کے اوپر جو ہے اس نے لینڈ کیا۔ اس فلائٹ جو تھی وہ PK503 ATR وہاں پہ لینڈ کیا۔ اچھا، مجھ سے وہاں پہ بلوچستان عوامی پارٹی کے جو سیکٹری انفارمیشن ہے، انہوں نے مجھ سے کل رابطہ کیا تھا اس ایونٹ کے حوالے سے۔ ویسے تو بہت بڑی اچھی خبر ہے کہ ایک نیا فنکشنل ایئرپورٹ جو ہے وہ گوادر کے لیے سامنے آیا ہے، لیکن انہوں نے ایک نقطہ اٹھایا جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اگر وفاقی وزیر دفاع یہاں پہ آ رہے تھے تو ATR کے بجائے کم سے کم بوئنگ یا ایئر بس جو ہے اس کے ذریعے یہ افتتاح ہونا چاہیے تھا، ایون دو مطلب واٹر سلوٹ بھی جو ہے وہ دیا گیا اس ATR کو، لیکن کم از کم ایک بڑا جہاز جو ہے وہ یہاں پہ لینڈ کروانا چاہیے تھا۔ اب مجھے نہیں پتا یہ تنقید کس حد تک جائز ہے یا نہیں، کیونکہ ATR نارملی کوئٹہ کے لیے بھی ATR استعمال میرے خیال میں ہوتے رہے ہیں، اسکردو کے لیے، گلگت کے لیے، ان ایئرپورٹس کے لیے جو ہے وہ ATRs ہی استعمال ہوتے رہے ہیں۔ اب یہاں پہ کیا اتنی بڑی ٹریفک ہوگی، کیونکہ ایئر بس اور بوئنگ جو ہے نسبتاً بڑے جہاز ہیں، تو کیا وہی لینڈ ہونے چاہیے تھا یا نہیں ہونے چاہیے؟ لیکن اوور آل ایک اچھی خوشخبری ہے کہ کم از کم یہ جہاز جو ہے وہ یہ ایئرپورٹ جو ہے وہ ایکٹیویٹ ہوا ہے۔ لیکن امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ایئرپورٹ تو ایکٹیویٹ ہو گیا، وہاں کے لوگوں کے مسائل کب حل ہوں گے؟ ان کے پینے کے پانی کے مسائل کب حل ہوں گے؟ بنیادی انسانی حقوق کے مسائل کب کم ہوں گے؟ گوادر کی بندرگاہ پاکستان کے لیے بہت فائدہ مند ہے، اس کے بہت سے فوائد، میرے خیال میں پاکستان تو بہت لیٹ ہو چکا ہے اس کے فائدے نکالنے کے حوالے سے، لیکن وہاں کے جو مقامی افراد ہیں جو آئے دن اپنے لیے احتجاج کرتے ہیں اپنے انسانی حقوق کے لیے، کھانے پینے کی اشیاء کے لیے، صحت کے مسائل جو وہاں پہ موجود ہیں، پینے کا صاف پانی، یہ مسائل حل ہونے چاہیے۔ آپ میرا ہمیشہ یہ پوائنٹ ہوتا ہے کہ کوئی بھی بڑے ایونٹ، کوئی بڑی جس طرح ریکوٹیک ہو گیا یا سوئی ہو گیا بلوچستان میں، یا جس طرح یہ سینڈک کا وہاں پہ ایک پروجیکٹ تھا، یا اب جس طرح گوادر ہے، وہاں کے مقامی لوگوں کی زندگیاں تو کم از کم ٹھیک ہوں۔ ان پروجیکٹس کے ذریعے پاکستان کے دیگر حصوں کے عوام کی زندگیاں تو شاید ٹھیک ہو جاتی ہیں، وہاں کے مقامی افراد کی جو پرابلمز ہیں وہ نہیں ٹھیک ہو پاتی، تو ان کو ٹھیک کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ اس کے علاوہ جناب شیر افضل مروت صاحب نے ایک بیان دیا ہے، اور آپ جانتے ہیں وہ آج کل ہاٹ واٹرز میں ہیں PTI کے حوالے سے، تو انہوں نے کہا پارٹی کا رشتہ نہ ہوتا تو کسی کی مجال نہیں تھی کہ میرے خلاف باتیں کرے، اگر میرے خلاف کوئی بات کرے گا تو میں جواب دوں گا مذاکرات کی طرح،
کی طرف پوری قوم کی نظر ہے. ملک کو موجودہ صورتحال سے نکالنے کے لیے مذاکرات کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. خبریں ویسے اور بھی بہت زیادہ ہیں لیکن آلریڈی کافی ٹائم ہو گیا ہے. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اگلے ویلاگ میں جو ہے ان خبروں کو بھی مزید کور کریں. اللہ حافظ.